اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه ہمارے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله وعبده. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ پر احادیث مبارکہ سے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اسی ضمن میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو الزبیر نے مجھے خبر دی کہ انہو سأل جابر ابن عبداللہ، انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عن فتانی القبر، کہ قبر میں کیا کیا آزمائش، فتنہ جو ہوتا ہے بمعنی آزمائش. فقال، انہوں نے جواب دیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا ان هذه الامت تبتلى في قبورها، کہ یہ امت جو ہے ان کا قبروں میں بھی امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، جب مومن کو قبر میں داخل کر دیتے ہیں، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے دوست اس کو دفن کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. جَاءَهُ مَلَكٌ، ایک اللہ کا فرشتہ آتا ہے، شدید الانتحار، انتحار کہتے ہیں زجر، جھڑکنے والا، سخت جھڑکنے والا، یعنی سخت دہشت والا. فَيَقُولُ لَهُ، وہ آ کے پوچھتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے اس بندے کے بارے میں جس کو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ، اب مومن تو یہی جواب دے گا انشاءاللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ لَكَ فِي النَّارِ قَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ الَّذِي تَرَى مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا كِلَيْهِمَا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو کہے گا کہ تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جو جہنم میں ٹھکانہ بنایا تھا پہلے وہ دیکھو. اس لیے بعد احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے چاہے وہ مومن ہے یا کافر،
ان دونوں کے ٹھکانے جنت میں بھی ہیں اور جہنم میں۔ تو جب الحمدللہ ایمان والا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے بھی یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بھی تھا لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح جب کافر مرتے ہیں اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جنت میں مقام تھا، اگر بدبخت تم ایمان پہ مرتے تو تمہیں یہ مقام ملتا، لیکن اب اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کا مقام دیا جائے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے قرآن پاک میں وہ جو آیت مبارک ہے الذین یرثون الفردوس کہ جو جنت کے وارث بنیں گے، وہ کہتے ہیں وارث بننے کا معنی ہی یہی ہے کہ جنت کے اندر ایک تو ان کا اپنا مقام ہوگا اور ایک وہ مقام جو کافر کے لیے تھا وہ کافر محروم ہو گیا اور مومن وارث بن گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے عدل سے دونوں کے ٹھکانے دونوں جگہ بنا دیے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے ایمان لے کے جنت والا ٹھکانہ لے لو یا کافر بن کے جہنم والا ٹھکانہ لے لو۔ اس لیے اب اللہ کا فرشتہ اس کو کہے گا کہ یہ دیکھو پہلا ٹھکانہ تمہارا یہی تھا، وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ الَّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کے ٹھکانے کو بدل دیا ہے، اب تمہیں جنت کا ٹھکانہ ملے گا۔ فَيَرَاهُمَا كِلَيْهِمَا وہ دونوں اس کو دکھائے جائیں گے۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ ادْعُونِي أُبَشِّرُ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ اب وہ کہے گا کہ جب وہ جنت کا ٹھکانہ ملے گا، سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا، وہ کہے گا دعونی چھوڑو مجھے، میں جا کے ابھی گھر والوں کو بتاؤں بھی ایمان پہ قائم رہو، ایمان پہ رہو گے تو پھر جنت ملتی ہے، تو مجھے ان کو بشارت دینے دو اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں الحمدللہ جنت میں ہوں۔ تو ملائکہ کہیں گے بس ٹھہرو، ابھی نہیں جانا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقْعُدُ إِذَا تَوَلَّىٰ عَنْهُ أَهْلُهُ اب منافق جو مر گئے، منافق سے مانا ہے منافق اعتقادی کہ جو لوگ ظاہر میں ایمان لاتے تھے اور باطن میں کفر چھپاتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ اس سے بھی وہی سوال ہوگا کہ تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں ان کا کیا مقام ہے، بس جو لوگ کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے ہم بھی نہیں مانتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ کہیں گے تم ہمیشہ ہی نہ سمجھو، هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنَّةِ یہ جنت میں تم اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اگر تم ایمان پہ ہوتے تو یہ ٹھکانہ تمہیں ملتا، لیکن چونکہ تم ایمان پہ نہیں ہو قَدْ مَقَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بجائے تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ قال جابر فسمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه اسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا اب حضرت جابر فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یبعث کل عبد فی القبر علی ما مات کہ قیامت والے دن قبر سے بندہ اسی مسلک پہ اسی دین پہ اٹھے گا جس پہ موت آئی ہے، یعنی ایمان پہ موت آئی ہے تو قیامت والے دن بھی مومن بن کے اٹھے گا، اگر کفر پہ موت آئی ہے تو قیامت دن بھی کافر بن کے اٹھے گا، چونکہ اب قبر میں تو ایمان لانے سے رہا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم اس حدیث کی سند جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط کے مطابق صحیح ہے، لیکن ولم یخرجا ہو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جس کے اسناد جس کے روات شرائط شیخین کے مطابق ہے وہ حدیث بھی اسی درجے میں، کیونکہ تمام احادیث مبارک نہ تو امام بخاری لا سکے اور نہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم لا سکے۔
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند النبي نظرت عن النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں خطاب کیا کہ ان هذه الامة تبتلى، اس امت کو قبر میں امتحان کا سابقہ ہوگا. جب آدمی کو دفن کر دیا جائے گا اور اس کے دفن کرنے والے متفرق ہو کے چلے جائیں گے، جاءہ ملک فی یدہ مطراق من حدید فاقعدہ. اب آئے گا اللہ کا فرشتہ اور اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا. وہ اس کو اٹھا کے بٹھا دے گا. ما تقول فی حق هذا الرجل. اب یاد رکھیں کہ اصل میں سوال جواب تو تین ہوں گے کہ من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق هذا الرجل. لیکن بعض روایات مبارکہ میں اختصار ہوتا ہے کہ دو سوالوں کا ذکر نہ کیا اور ایک سوال کا کر دیا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی حضور پر ایمان رکھتا ہے تو باقی دو سوالوں میں بھی کامیاب ہے، لیکن جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو وہ باقی دو سوالوں میں بھی فیل ہو جائے گا. اس لیے بعض احادیث مبارک میں وہ تینوں سوالوں کا ذکر کیا گیا اور بعض روایات مبارک میں اختصار سے صرف ایک سوال کا ذکر کیا. تو اس سے سوال کرے گا ما تقول فی هذا الرجل فإن كان مؤمنا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اگر سوال کرنا کیا جائے گا اور آگے مومن ہوگا وہ فوراً کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. تو لہذا وہ گواہی دے گا. یاد رکھو جیسے پچھلی روایات میں آیا تھا کہ انہو عبد اللہ و رسولہ، تو یہ اختصار ہوتا کہ کبھی پورا جواب اور کبھی جواب کا خلاصہ. یا یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے والے بھی مختلف ہیں تو اس کے جواب بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی تو صرف مختصر جواب دیں گے اور کوئی پورا کلمہ شہادت پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فیقول لہ، پھر اس کو کہا جائے گا صدقتا، تم نے سچی گواہی دی. ثم یفتح لہ بابا الی النار، پھر جہنم کی طرف دروازہ کھولیں گے. فَيَقُولُ كَانَ هَذَا مَنزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذَا آمَنْتَ فَهَذَا مَنزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ پہلے اس کو جہنم دکھائیں گے اور پھر جنت، تاکہ وہ اللہ کا اور زیادہ شاکر ہوگا کہ اتنے بڑے عذاب سے اللہ نے مجھے بچایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے مجھے بچایا، جہنم کے ٹھکانے سے مجھے بچایا اور جنت کا مقام نصیب فرمایا. اب فرماتے ہیں وَيُرِيدُ أَن يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْصَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. اب وہ اٹھنے لگے گا، میں جاؤں گھر والوں کو بھی کہوں، وہ سمجھے گا کہ بس اب تمہیں ہو گیا میں زندہ بیٹھا ہوں، تو لہذا گھر والوں کو بھی خبر جا کے دے آؤں. تو اس کو کہیں گے بھی ٹھہر جاؤ، ابھی یہ مقام نہیں، اور پھر اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا.
وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا، اگر کافر ہے یا اعتقادی منافق ہے، فَيَقُولُ لَهُ، اس کو کہا جائے گا، مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ تم اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، بس لوگ کہتے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، جیسے لوگ کہتے رہے ہم بھی کہتے رہے۔ فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ، وہ کہیں گے نہ تو نے کچھ سمجھا نہ پڑھا نہ تمہیں ہدایت ملی، تم تو بالکل اسی طرح جاہل کے جاہل رہے۔ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، پھر جنت کی طرف کھڑکی کھولیں گے، فَيَقُولُ لَهُ هَذَا مَنزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، یہ تمہارا مقام تھا اگر تو ایمان لاتا۔ فَأَمَّا إِذَا كَفَرْتَ بِهِ، لیکن چونکہ تو نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا، اب اللہ نے اس کے بجائے تمہارے لیے جنت کے بجائے جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اب جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة، پھر ہتھوڑے کے ساتھ فرشتہ اس پہ ضرب لگائے گا اور پھر وہ ایسی چیخ مارے گا، يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين، تمام اللہ کی مخلوق چرند پرند حیوان اس کی چیخیں سنیں گے، لیکن اللہ نے انسان اور جن کو محفوظ کر دیا کہ وہ نہ سنیں، کیونکہ اگر وہ سن لیتے یا عذاب قبر دیکھ لیتے تو کون جا کے اپنے عزیزوں کو دفن کرتا؟ ہر کوئی مرنے کے بعد بس پھینک دیتا، چھوڑ دیتا۔ فقال بعض القوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ما احد یقوم علیہ ملک فی یدہ مطراق الا حین عند ذلک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اب بعض لوگ صحابہ جو ہیں سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ جب قبر میں ایک فرشتہ ہے اور اس کے پاس ایسا خطرناک ہتھوڑا ہو لوہے کا، اس کو دیکھنے کے بعد تو ہر بندہ بھول جائے گا، اس کے دیکھنے کے بعد تو کسی کی بھی عقل ٹھکانے نہیں رہے گی، تو ہم کیسے جواب دے سکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھے گا، جو ایمان والے ہیں اور جن کی موت ایمان پہ آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر امتحان میں ان کو ثابت رکھیں گے۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ زندگانی میں دنیا میں صحابہ پہ امتحان آئے، زندگانی میں اللہ کے انبیاء پہ امتحان آئے، انبیاء علیہم السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن جن کو اللہ نے ایمان پہ ثابت رکھنا تھا وہی رہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ جو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر صحیح معنی میں ایمان ہے ہی نہیں، ہم ہیں قانونی مسلمان۔ قانونی مسلمان کا کیا معنی ہے؟ یعنی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ مسلمان، جو رام رام کرتا ہے وہ ہندو ہے۔ اسی طرح جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ہندو ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی عید کی نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی، کہ بہت سارے لوگ گواہ ہو جائیں کہ میں بھی نمازی ہوں، تو لہذا ہم تو ہیں قانونی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے حقیقی مسلمان، وہ پھر جس کو اللہ بنائے۔ جو حقیقی مسلمان ہے اس پہ تو کیا ہے، آسمان بھی ٹوٹ پڑے وہ سمجھتا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما قصدت۔ یا اللہ مجھے ایسا یقین، ایسا ایمان دے دے
کہ بس یہ یقین کامل ہو جائے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک میرا رب نہ لکھے، اور جب تک میرا رب نہ ٹالے وہ ٹل ہی نہیں۔ تو جب آدمی کا اللہ پہ ایسا یقین ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم طبیب کو بلا کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا طبیب امرض نہیں، میرا طبیب جو ہے نا اسی نے تو بیمار کیا ہے، تو جب تک وہ شفا نہیں دے گا تم طبیب کو لے آؤ گے تو کیا ہوگا، یہ تو اسباب۔ تو جب آدمی کا ایمان اور یقین اس مقام پہ چلا جاتا ہے نا، پھر یہ اسباب بھی اس کی نظروں میں نہیں رہتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے اور امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء، داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیادت کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے طبیب کو بلاؤں تمہاری طبیعت دیکھے، تو آپ نے فرمایا میرے طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کوئی طبیب بلایا ہوگا، تو انہوں نے کہا اچھا اس طبیب نے کیا کہا ہے، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا میرا طبیب ہے، اس نے کہا فعلوا ما شاء، میری مرضی میں جو چاہوں گا۔ تو پھر حضرت عثمان سمجھے کہ اچھا طبیب سے مراد تو وہ خدا لے رہا ہے کہ مجھے خدا نے دیکھا ہے میں بیمار ہوں۔ یہ مقام ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا کہ سیدنا ابراہیم جو ہے وہ انسان ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، اولاد آدم ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ ایک اکیلا انسان ہو اور منجنیک پہ بیٹھا ہو، کپڑے بھی اتار لیے جائیں، کہہ دینا تو آسان ہے، روز کسے پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کے؟ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے سمجھنا۔ ہماری مشکل یہی آ گئی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ایمان کہتے ہیں سمجھتے ہیں۔ ورنہ ذرا غور کریں، کہنے کے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ سارا ملک مخالف ہو جائے، جو یہاں تو کوئی تکلیف ہو کوئی بندہ تو ہمدردی کرے گا نا، کچھ بھی نہ ہو تو دعا تو کرے گا، لیکن اکیلا اللہ کا خلیل ہے اور سامنے میلوں تک آگ جل رہی ہے۔ ذرا دماغ کو حاضر کریں اور ذرا منظر کو سامنے لائیں، اور منجنیک میں بٹھا دیا گیا اور اللہ کے پیغمبر کے کپڑے اتار۔ یہ کفار کی عادت ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان نے بھی تو آدم و ابن حوا کے کپڑے اتروائے تھے، تو جو شیطان کی اولاد ہو وہی کرے گی۔ سب سے پہلا حملہ جو ہوا بی بی حوا پہ اور حضرت آدم پہ یہی تو تھا، اور آج بھی جو وقت کے شیطان ہیں انہوں نے بھی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے کپڑے اتروا دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم آہستہ آہستہ اتار رہے ہو، اتر گئے۔ مردوں کے توپ نیچے جا رہے ہیں، عورتوں کے سکرٹ اوپر جا رہے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں یہ نیچے کہاں تک جائیں گے، ان کا پتہ نہیں وہ اوپر کہاں تک جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سیدنا ابراہیم الخلیل اس عالم میں اکیلے ہیں اور سامنے میلوں کی آگ ہے، اور خلیل اللہ کو یقین ہے کہ بس مجھے گرنے کی دیر ہے اور آگ مجھے کوئلہ بنا دے۔ اس عالم میں اللہ نے فرشتوں کے رونے کو منظور کیا، فرشتے رونے لگ گئے کہ یا اللہ تیرا بندہ اتنے بڑے امتحان میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم دو نا، ابھی یہ سارا جو انہوں نے بنایا ہے نا یہ آگ کا لاؤ،
سارے کا اٹھا کے ان کے اوپر میں الٹ دیتا ہوں. میں دوڑ جاؤ، لا حاجت بھائی، تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو. یہ ہے ایمان. ہمارا ایمان تو کانٹا لگے تو شام کو نکل جاتا ہے. ہمارے ایمان کا تو یہ عالم ہے، ہو جی مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، اور جگہ ہو جی اللہ میں دعائیں ہی نہیں سنتے جی. ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے نا کہ لوگ ایمان سے ہل گئے. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم تو لوگوں کو یہی جھگڑوں میں ڈالے ہوئے ہیں نا کہ جی 4 رکعت پڑھنی ہے کہ 2 رکعت، ٹانگیں 1 فٹ کھولنی ہے کہ آدھا فٹ، ہاتھ کتنے اونچے ہوں یا کتنے نیچے ہوں. ہم قوم کو اسی پہ لڑا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ہے یقین، قوت ایمان. فرمائیں لا حاجت علی، کوئی ضرورت نہیں. آخر میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا خلیل اللہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے تو آئے ہیں نا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ملک آ سکتا ہے، کوئی فرشتہ آ سکتا ہے؟ آپ مجھے حکم تو کریں. یہ کیا ہے؟ ایک میرے پر کے ایک ذرا سے حصے پہ سارا اٹھا کے میں ان کو برباد کر دوں. حضرت خلیل نے فرمایا جبرائیل مجھے تیری بھی ضرورت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب مایوس ہوئے، انہوں نے کہا اچھا خلیل ایک بات تو میری مان لو. چلو کوئی نہیں مانتے ہو، اللہ سے تو مانگو. اللہ سے مانگنا تو توحید کے خلاف نہیں، ایمان کے خلاف نہیں. اللہ کا تو حکم ہے کہ مصیبت میں مجھ سے مانگو. حضرت خلیل مسکرائے، پوچھا جبرائیل اللہ کو یہ پتا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے؟ میں کہا ہاں اللہ کو تو پتا ہے. انہوں نے کہا جب پتا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگوں تو اسی کے دروازے پہ جس کو پتا نہ ہو کہ باہر سائل کھڑا ہے. روٹی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے. جب تم کہتے ہو اللہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں اس کا خلیل ہوں، نبی ہوں، میرے کپڑے اتر گئے، آگ جل رہی ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اگر دیکھنے کے باوجود میرے جل جانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ تیار. بات ختم ہو گئی. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے راستے پھر یوں یقین. یہ ہے ایمان. ہمارے پاس تو کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. ہم تو میں نے عرض کیا نا ہے قانونی مسلمان. پٹواری نے جمع بندی میں کھاتا مسلم میں لکھا ہوا ہے محمد مکی. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ کالی داس، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے. بس وہ قانونی ہندو ہے، یہ قانونی مسلمان ہے. نہ اس کو پتا ہندو کیا بلا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ اسلام کیا ہے. ماشاءاللہ طواف بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور شام کو ذرا کانٹا لگے تو کہتے ہیں یار کوئی بندہ ہو دلال کو رشوت دلا کے یار کام کروا دو. پھر بہانے بھی بناتے ہیں، مسئلے بھی بناتے ہیں. جی کیا کریں، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک آدمی میرے پاس ہے، مجھے ملنے کے جی حضرت اجازت ہو، یہ وطن جا رہا ہوں، حالات خراب ہیں جی، وطن میں جا کے بچ جاؤ. بدبخت آدمی، اللہ کے حرم میں رہتے ہو، اس سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ اللہ کا حرم ہے، حرم آمن ہے، بلد الامین ہے، حرمین الشریفین ہے، اور اللہ کے کعبے میں رہو، رو اللہ کے آگے دعائیں مانگو، توبہ کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو. مردوں پہ آزمائش کے وقت آتے ہیں، پتہ تو تب لگتا ہے. تحت رجل کا فرس حمار. عربی نے کہا تھا، اس نے کہا کہ پتہ تو اس وقت لگے گا نا جب میدان میں ہم دوڑیں گے کہ تیرے نیچے کھوتا ہے یا گھوڑا ہے، پھر پتہ لگے گا نا. تو اصل بات ہے ایمان اور یقین، کہ اللہ پہ ایمان ہو بس.
اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ایسے تو نہیں اللہ نے کہا کہ میرا دوست ہے، اللہ نے تو دیکھ بھال کے دوست بنایا ہے نا، اندر باہر جانتے ہیں نا کہ یہ میرا دوست ہے، دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کو دو عالم کی ضرورت ہی نہیں، صرف میری ضرورت ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو کوئی اللہ کا نرالا بندہ ہے، یہ اللہ سے بھی نہیں مانگتا۔ اب حالانکہ اللہ سے مانگنے کا تو حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اللہم اکشف عنا کل سوء وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے یقین و ایمان، بالکل 100% یقین ہے، یہ نہیں کہ علم غیب ہے، پتہ تھا میں نہیں جلوں گا، پھر تو ڈرامہ ہو گیا نا۔ یہ جیسے جاہل ہمارے کہتے ہیں نا انبیاء عالم الغیب ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پتہ تھا اسی لیے کپڑے اتروا دیے۔ کوئی عقل کی بات کرو، ان کو یقین تھا کہ مجھے جب منجنیق کو کھینچیں گے اور گرائیں گے، بس آج بس انہوں نے منجنیق کھینچی اور اللہ نے یہاں فرشتہ نہیں بھیجا۔ ہر کام میں تو فرشتہ آتا ہے نا، روح قبض کر لو، روح ڈال لو، اچھا جی مدد کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، مدد کرو، امداد کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا فرشتہ نہیں، یہ میرا خلیل ہے، ہم خود حکم دیں گے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے حکم دیا، قُلْنَا، اور میرا مولا کس کو حکم دیا؟ فرمایا آگ کو حکم دیا، وہ بھی تو میری مخلوق ہے نا، کہ اے آگ خبردار، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور سیدنا ابراہیم آئے ہیں اور ملائکہ جنت کے لباس لے کے آگ کے اندر منتظر کھڑے ہیں، اور جنت کے کھانے لے کے آگ میں منتظر کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنت کا لباس، حضرت خلیل سے پوچھا گیا حضرت آپ کی زندگی کے سب سے بہتر دن کون تھے؟ فرمایا جتنے آگ میں گزارے تھے۔ یہ ہے ایمان۔ باقی ٹھیک ہے، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، کاغذوں میں تمہارے بھی لکھا ہوا ہے مسلم، ہمارے بھی لکھا ہوا ہے مسلم، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، جو ساری رات فلم دیکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بال کٹوا کے سمندر کے کنارے پہ پھرتا ہے، آؤ میری بیوی کا نظارہ کرو، وہ دیوس بھی مسلمان ہے، جو اپنی بیٹیوں کو خود بلا کے کہتا ہے کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، تمہاری فگر خراب ہو رہے ہیں، ہپ تمہاری بڑھ رہی ہے، ذرا ڈائٹنگ کرو، وہ بے غیرت بھی مسلمان ہے، وہ دلہ دیوس، ملعون اللہ کے نبی کی لعنت پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا دیوس، حضور نے فرمایا اس کو دیوس، اور یہ بھی فرمایا لا یجد ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اس بغیر۔ یہ برقعے ہیں، چار طرف سے کاٹے ہوئے ہیں، نیچے جین پہنی ہوئی ہے، اوپر برقع، یہ برقع ہے۔ خدا کے لیے نہ اسلام کو بدنام کرو، کہہ دو ہم ہندو ہیں، خدا کی خدائی میں کوئی نقصان آ جائے گا۔ تم کہہ دو ہم مائیکل جیکسن کی اولاد ہیں، خدا کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ تم سارے کے سارے اگر انکار کر دو اسلام سے، کیا خیال ہے اللہ کے کعبے میں کوئی نہیں آئے گا طواف کرنے کے لیے؟ یا مسلمان بنو یا نہ بنو، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا،
یا نرم ہونا ہے تو نرم بنو اور سخت ہونا ہے تو سخت بنو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام قبول کو خدا کو قبول نہیں ہے کہ لباس کافروں والا اور اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پینٹ والوں کو پیچھے سجدے میں دیکھا کرو نا کیا منظر ہوتا ہے. یار تم جب بیٹیوں کے آگے بہن کے آگے ماں کے آگے سجدے میں جاؤ گے کیا دکھاؤ گے اس کو؟ کوئی لحاظ کرو شرم کرو. ایک چادر رکھ لو نماز میں تو کم از کم باندھ لیا کرو. بعد میں تمہاری مرضی باہر جا کے اتار دیا کرو. ڈرامے کے وقت لوگ فرضی داڑھی لگا لیتے ہیں. تم خدا کے گھر میں آتے ہو کوئی شرم ہی کر لیا کرو. ڈرامہ ہی کر لیا کرو. کہتے نہیں مسلمانوں پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. کون سے مسلمان؟ کن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہوتے تو کفر کی طاقت ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا. ہم مسلمان ہوتے تو پھر دریائے دجلہ کو خط نہ لکھ دیتے. ہم مسلمان ہوتے تو پھر شیروں کو اور جنگل کے بھگیاڑوں کو حکم نہ دے دیتے. ہم مسلمان ہوتے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رحمت کی بارشوں کی برساتیں نہ آ جاتی. ہم تو مانگتے ہیں پہلے بادل بھاگ جاتے ہیں. چھوڑو اس بات کو مسلمان مسلمان بس ٹھیک ہے ہیں مسلمان آپ ہوں گے مجھے تو ڈر ہے. دعا کرو اللہ کر دے. لوگ تو کہتے عالم ہوں گے بھائی. ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں ہمارا کلمہ بھی صحیح ہے اللہ کے دربار میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو اپنا تو بابا ڈر ہے. تم تو بہرحال پہنچے ہوئے لوگ ہو ماشاءاللہ. تمہارے مراتب کا مقامات کا کیا کہنا ہے. سارا دن ہمارا جھوٹ میں گزرتا ہے غیبت میں گزرتا ہے رشوت میں گزرتا ہے زنا میں گزرتا ہے حرام میں گزرتا ہے شراب میں گزرتا ہے. یہ نشہ بیچنے والے کون ہیں؟ ایمان سے کہو مجھے. یہ اللہ کے کعبے میں جیب کاٹنے والے کون ہیں؟ حجر اسود پہ بوسہ دینے والی عورت کو پیچھے چھیڑنے والے کون ہیں؟ مقام ملتزم پہ عورتیں دعا مانگ رہی ہیں اور وہ پیچھے چھیڑ رہے ہیں اور اسی حالت میں انزال ہو گیا کپڑوں میں پکڑے گئے. یہ زبانی کلامی باتیں میں نہیں کر رہا. جا کے پوچھو دفتروں سے جو کہتے ہو نا سختی کرتے ہیں ہمارے اعمال ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. سگریٹ بھی منہ میں ہے اور محمد رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے حدیث شریف میں ہے ماشاءاللہ. سگریٹ منہ میں ہے سگار منہ میں ہے اور کہتا ہے جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا. ماشاءاللہ شرم کر بخاری کا نام لیتے ہیں یاد ہی نہیں آتی. اتنا بے غیرت تو نہ بن اتنا بے حیا تو نہ بن کہ حضور کا نام لے اور منہ میں سگریٹ ہو. اتنا گستاخ تو نہ بن. یہ ہے ایمان کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور جبریل کہتا ہے خدا سے مانگ لو. وہ کہتا ہے خدا نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں جل رہا ہوں. بس ٹھیک ہے اگر اللہ اسی جلانے میں راضی ہے تو خلیل بھی جلنے میں راضی ہے. اسی کا بیٹا ہے نا کہ پھر باپ پوچھتا ہے بیٹا ذبح کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں حاضر ابا جان دیر نہ کرو جلدی کرو. باپ خلیل تھا تو بیٹا بھی ذبیح اللہ ہے نا. آج باپ گلو ہے تو بیٹا بھی تو پھلو ہے نا. یہ بھی تو بیٹا ہے نا جوان بیٹا ہے. ہمارے بیٹے ماشاءاللہ ان سے فلمیں پوچھ لو ان سے نئے سیڈیز پوچھ لو ان سے انٹرنیٹ کے جتنے چور دروازے ہیں وہ سارے پوچھ لو جتنے گانے والیوں کے نام ہیں وہ سارے پوچھ لو. اگر ان سے پوچھو کہ جناب نماز میں کیا چھوٹنے پہ سجدہ سہو آئے گا ہاں انکل یہ پتہ ہے. وہ بھی انکل کہے گا جیسے انکل کا انکل سام کا بیٹا ہو نا یہ. اور گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا دیکھو پڑھا لکھا ہے. انکل کہتا ہے ڈیڈی کہتا ہے ٹاٹا کہتا ہے بائی بائی کہتا ہے.
کیونکہ کافروں کی اولاد ہے نا، مسلمان کی اولاد تھوڑی ہے جو السلام علیکم کہے۔ بیٹے خوش ہوتے ہیں جی انگلش میڈیم پڑھتا ہے جی، تمہارے بیٹوں کی طرح جاہل تھوڑا ہے کہ مسجد میں جا کے ملا کے پاس قرآن پڑھے۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے جناب، میڈیم انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اور جب چھوٹا تھا میں نے آیا بھی انگریز رکھی تھی، اس کی گھٹی بھی اسی کافرہ نے ڈالی تھی۔ مسلمان ہوتے ہیں یہ، کس نے کہا ہے آپ کو؟ اس دھوکے میں نہ رہو۔ جس دن تم مسلمان ہو جاؤ گے اللہ کی ساری فضائیں تیرے تابع ہو جائیں۔ مسلمان ہوگا سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہ جہاں تک سانس جائے گا یہودیت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان ہوگا حضرت مہدی۔ ہم کیا مسلمان ہیں؟ خیرے غیرے نتھو خیرے، نہ مسلمان نہ منافق نہ ہندو نہ کافر، ہم تو کوئی اور بلا ہیں۔ موقع ملے تو مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور موقع ملے تو قبروں پر بھی چادریں چڑھا دیتے ہیں، موقع ملے تو قوالی میں بھی ماشاءاللہ جی وجد آ رہا ہے جی، پہنچ گیا خدا تک قوالی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بدبخت نہیں پہنچا۔ قوال کی قوالی جو سنی ہے نا خدا تک پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ جب مسلمان بنو گے تو پھر آگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر حکم آ جائے گا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اور پھر اس امتحان میں بھی ابراہیم نے کہا، جب پوچھا گیا کہ کون سے تمہارے دن زندگی میں، فرمایا وہ دن تھے معراج کے جب میں آگ میں بیٹھا تھا اور میرا خدا سے تعلق تھا۔ کہ نمرود جیسا بادشاہ اپنے محل پہ کھڑا ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آگ کے پردے ہٹا دو، اس ملعون کو دیکھنے دو۔ ابراہیم جب دیکھا تو کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب سچا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جب صحیح معنی میں مومن ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما احد یقوم علیہ ملک فی یدہ مطراق، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد یقوم علیہ ملک فی یدہ مطراق، کہ جب فرشتہ ہوگا اس کے ہاتھ میں قبر میں اتنا بڑا گرز ہوگا تو ہم میں کیا طاقت ہے، کیسے جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیں گے کہ مومن جو بیٹھا ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ ما ربک من ربک، کون تھے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، وہ کہے گا ما دینک، وہ کہے گا دینی الاسلام، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے، موت کے وقت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اب جناب فرماتے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس به، اس کی سند بھی بہتر ہے۔ فإن عباد بن راشد التمیمی رواه البخاری مقرونا ولكن ضعفه بعضهم، یعنی بعض لوگوں نے تو اس کو ضعیف کہا ہے لیکن مجموعی طور پہ سند جو ہے لا باس به۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن بن حسین بن محمد عن ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت تحضره الملائکہ، کہ جب مرنے والا دفن ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا، مرنے کے وقت اخرجی یا ایتها النفس الطیبۃ كانت بالجسد الطیب،
کہ فرشتے آگے کہیں گے کہ پاکیزہ روح پاکیزہ بدن میں اب چلو اللہ کی طرف. اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، کہ ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، چلو اللہ کے نعمتوں کی طرف، چلو اپنے اس رب کے دربار میں جو تجھ پہ راضی ہے، ناراض نہیں ہے. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء. اب جب ملائکہ اس کی روح کو یہ کہتے رہیں گے حتیٰ کہ روح نکل آئے گی، اس کو لے کے جب آسمانوں پہ جائیں گے، فیستفتح لها، اور کہیں گے دروازہ کھلنے کے لیے، فیقال من هذا، کون کس کی روح ہے، فیقول فلان، فلانا کی روح ہے، فیقولون مرحبا بالروح الطیبۃ کانت بالجسد الطیب. اب وہ ملائکہ استقبال کریں گے، کہیں گے ہم مرحبا کہتے ہیں پاکیزہ روح کو، جو پاکیزہ روح. ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. اشتق فإذا كان الرجل السوء، اگر برا آدمی ہوگا یعنی کافر ہوگا، اس کو کہا جائے گا، اس کی روح کو کہیں گے ملائکہ اخرجی ایتها النفس الخبیثہ كانت في الجسد الخبيث اخرجی ذمیمۃ وابشری بحمیم وغساق، کہ آج تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جہنم کی، اور چلو تمہارے لیے گرم پانی اور کافروں کی پیپ جو ہے وہ تیار ہے. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے اور بھی تمہیں کھانے اور مشروب. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها. اب اس کی روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جائیں گے اور دروازہ کھلنے کے لیے عرض کریں گے. فیقال من هذا، اب آسمانوں کے دروازے پر جو اللہ کے فرشتے ہیں پوچھیں گے کس کی روح ہے، فیقال فلان، فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثۃ کانت بالجسد الخبیث. وہ کہیں گے اس خبیث روح کو لے جاؤ. ارجعی ذمیمۃ فإنه لا تفتح لك ابواب السماء. وہ کہیں گے لے جاؤ اس کے نیچے بدبخت روح کو، اس کے لیے نہیں آسمانوں کے دروازے کھلتے. فیرسل من السماء ثم يسير الى القبر، اس کو پھر قبر میں پھینکا جائے گا. فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول. ورواه النسائي وابن ماجة من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. دعا کریں اللہ پاک تمام عالم اسلام پہ رحمت فرما دے. اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قبر میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین، تیرے ماننے والوں کے لیے بڑا امتحان کا وقت ہے. اگر اسلام کی لاج نہ رکھی گئی تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان ڈگمگا جائے گا، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے مقام سے ہل جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جن کے مقامات ایمان میں زلزلے آ جائیں گے. میرا مولا مسلمانوں کی لاج رکھ لے. ہم جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہیں. جھوٹا سچا تیرا نام لیتے ہیں اور تیرے نبی کی امت میں ہیں. بس اسی لیے مہربانی کر دے، ورنہ ہم مہربانی کے نہ مستحق ہیں نہ صحیح معنوں میں ہم مومن و مسلمان ہیں. لیکن تیرا فرمان ہے کہ مجھے معاف کرنا پسند ہے. انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور تمام مسلمانوں پہ رحم کر، مظلوموں پہ رحم کر، مقہوروں پہ رحم کر، مجبوروں پہ رحم کر، اور فرعونوں کی فرعونیت کو خاک میں ملا دے. وانت قادر علی ذلک وما ذلک علی اللہ بعزیز. یا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں.
ایک آدمی انڈیا سے احرام باندھ کے آیا، لیکن کاغذات میں غلطی کی بنا پر ایئرپورٹ پہ اسے روک دیا گیا، پکڑ لیا گیا، احرام کھل گیا۔ بہرحال اب آپ یہ کریں کہ ایک عمرہ قضا کریں اور دم بھی ادا کریں، کیونکہ اگر اسی وقت جلدی سے تم عمرہ قضا کر لیتے پھر تو کوئی دم نہیں تھی، لیکن چونکہ اب کافی مدت گزر گئی اور تمہیں احرام سے روک دیا گیا اور تم نے دم احسار بھی ادا نہیں کیا، اس لیے اب عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ مرد کی غیر موجودگی میں عورت اور مرد کا ایک ہی وکیل بن جائے۔ میرا بھائی گزارش ہے کہ جب گواہی کوئی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ مرد کی غیر موجودگی، مرد کی موجودگی تو ضروری ہے کہ دو گواہ ہوں گے، خطبہ ہوگا، ایک وکیل مرد کی طرف سے ہوگا، ایک عورت کی طرف سے ہوگا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا دونوں کا وہ رشتہ دار ہوتا ہے، بڑا ہے، مثلا اس کی اولاد ہے، وہ لڑکی والے بھی اس کے بھائی کی بیٹی ہے، ادھر بھی اس کا اپنا بیٹا ہے، تو دونوں کا وکیل بھی بن سکتا ہے دونوں سے اجازت لے کر، لیکن اصولاً یہی ہوتا ہے کہ وکیل دولہے کا الگ ہو اور دلہن کا الگ ہو، اور نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ ہوں، اور نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اعلان ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ نکاح ہے، یہ حرام نہیں ہو رہا ہے۔ نکاح اعلان کا تھا کہ عزت و احترام کے ساتھ وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں آئے۔ اب چوری چوری نکاح ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہی وکیل اس کا بھی ہے، وہی گواہ ہے، اس کا مانا ہے کہ گڑبڑ ہے کچھ۔ اگر وتر کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا، حنفی مسلک میں دوبارہ پڑھو، باقی مسلک میں بھی 1 رکعت تمہاری باقی ہے، وتر نہیں ہوا۔ اگر ایک ڈاکٹر بطور دوائی شراب پینے کے لیے کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حرام میں شفا ہی نہیں رکھی، تو جب حرام میں شفا نہیں رکھی، حضور فرماتے ہیں شفا ہی نہیں تو ڈاکٹر زیادہ عقل والا ہے۔ ویسے فکر نہ کرو، انہوں نے کوئی دوائی ایسی چھوڑی نہیں جس میں نہ ملایا ہو، ہر چیز میں انہوں نے ملا دیا، ایسا ایسا سلو پوائزن دے کے تمہیں عادی کر رہے ہیں۔ یہ کھانسی کی شربت ہے، 1.5 چمچہ پی لو تو آدمی 4 گھنٹے نہ اٹھے، تو کیا بلا ہے آخر اس میں؟ یہ آپ دیکھیں چائے ہے، یہ بپسی کولا ہے، یہ ایک چھوٹا بچہ جو ہو نا 4 مہینے کا، اس کو چمچی سے پلا تو جہاں بوتل رکھو یہاں سے چل کے وہاں پہنچ جائے گا، تو آخر کوئی بلا تو ہے نا جو اس کو لگتی ہے۔ ان ہر بلا میں ہے، لیکن بہرحال بچیں۔ یہ مسئلے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اس علاج کے بغیر دوسرا علاج ممکن ہی نہیں اور علاج ہی نہیں، اور اس علاج سے شفا بھی یقینی ہے، اور فتویٰ دینے والا بھی ڈاکٹر مومن ہے، مسلمان ہے اور دین مذہب کو سمجھتا ہے، پھر مجبوراً اس قرار میں جائز ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو ڈاکٹر کہتے جو نماز نہیں پڑھتے وہ جو مرضی ہے کہتے ہیں۔ آج کل کے ڈاکٹر ماشاءاللہ وہ تو 100 میں 99% تو نماز ہی نہیں پڑھتے، 100 سے 99% کے ہاتھ ہر وقت جو ہیں سگریٹوں میں ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان کو بھی ہمیں بھی۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کیوں کیا کرو گے؟ تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ پاک ان کو کبھی یا ایھا النبی فرماتے ہیں اور کبھی یا ایھا الرسول فرماتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بس ایک سوال ہے، پوچھنا ہے اس نے، ورنہ نہ اس نے نبی کی بات مانی ہے نہ رسول کی مانی ہے، اس نے بات کافروں کی مانی ہے، سوال مولوی مکی سے پوچھنا ہے۔ بات اس نے وہی مانی ہے جو اس کو پڑھائی گئی ہے۔ پرندوں کی ڈال کو ابابیل کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ ابابیل تو ایک خاص پرندے تھے جو اللہ نے پیدا فرمائے تھے، اور ابرہہ کے لشکر کو عذاب دینے کے بعد وہ گم ہو گئے، وہ نظر ہی نہیں آئے کسی کو۔
اب تم لوگوں کے جھنڈ کو ابابیل بناتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ اچھا اب اس سے پوچھو، ایمان سے کہو، چلو پتہ لگ گیا تم کو وہی ابابیل ہے، تو کیا کرو گے؟ بس ایک عادت ہے کہ فارغ جو بیٹھے ہیں تو جناب اپنے علم کا مظاہرہ کر کے سوال نہ پوچھ لیں۔ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی ہوتی ہے، حماقت۔ عبد المطلب نے کس بات پہ قسم کھائی تھی؟ زمزم نہیں مل رہا تھا۔ زمزم جو ہے نا، جب بارشیں آئیں تو پہاڑوں کے پتھر گرنے کی وجہ سے چشمے کا رخ بدل گیا، تو اب جس جگہ وہ ظاہر ہو رہا تھا زمزم، وہاں زمزم ختم ہو گیا اور مٹی سے پھٹ گیا۔ تو عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر زمزم مجھے مل جائے اور صحیح زمزم میں ڈھونڈ نکالوں تو اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو پھر وہ مل گیا، اس نے پھر عبداللہ کے ذبح کا ارادہ کیا، لیکن پھر دیت دے دی۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ تم جو بنا ہوا ہے اس کا کیا احترام کرتے ہو؟ جو پہلے والے کا پوچھو گے نا، اللہ کے بندے یہ تاریخ کی بات ہے، جا کے تاریخ مکہ لے لو اور پڑھ لو، تاریخ کعبہ لے لو اور پڑھ لو، تاریخ مکہ فاقہی لے لو، تاریخ مکہ ادرکی لے لو، ساری تاریخیں، سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یا کوئی حج کی کتاب ہی لے لو چھوٹی موٹی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا۔ اب اس کا کیا تعلق ہے سوال سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے کعبہ، سب سے پہلے ملائکہ نے، پھر آدم نے، پھر آدم کے بیٹے ادریس نے، اسی طرح پھر نمبر آتے گئے۔ اللہ کے قرآن میں بنا خلیل سے ذکر ہے، پہلے کا ذکر ہی نہیں۔ اگر عصر کی نماز ہو جائے تو بعد میں کوئی نماز پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، یعنی مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حرم میں ہے، طواف کر لیا ہے، جنازہ آ گیا ہے، کوئی ضرورت ہے تو پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی نے جا کے کچرے کے ڈبے میں کوئی چیز پھینک دی، وہاں سے میں اٹھا کے استعمال کر لوں، کوئی بات نہیں، اگر غریب ہو تو کر سکتے ہو۔ جب مکہ پر کعبہ گرانے کے لیے ابرہہ آیا ہے تو حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اسی سال ہوئی ہے، اس وقت نہیں ہوئی۔ ولد عام الفیل، اب 1 مہینہ پہلے تھی یا بعد میں، یہ تاریخ اٹھا کے پڑھتے رہیں، آپ ڈھونڈتے رہیں، جو حدیث میں ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ ولد عام الفیل، سرکار دو عالم اس سال پیدا ہوئے جب ہاتھیوں والے بادشاہ نے کعبے پہ چڑھائی کی۔ اب وہ تاریخ کیا تھی، وہ ڈیٹ کیا تھی، وہ اس سے پہلے تھی یا 2 دن بعد میں تھی، اس کا ذکر حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ باقی تم نے بحث کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، تاریخ میں ڈھونڈو۔ وضو کرنے کے بعد اگر بیوی کا ہاتھ مل جائے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ویسے تمہارا کمزور نہ ہو کہ ہاتھ ملتے ہی ٹوٹ جاتا ہو، وضو پکا ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بعض آدمی ہوتے ہیں نا، فارغ ہوتے ہیں بیچارے۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے نا کہ 20 سال کا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھے گا تو جوان تھوڑا رہے گا۔ آج تو 20 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہے، بوڑھا ہو گیا۔ اور فلمیں دکھاؤ ان کو، اور بالکل پیار کرو، اپنے گھر والوں کو بھی فلمیں دکھا دکھا کے، بیٹیوں کو، بچوں کو، سب کٹھے بیٹھ کے دیکھا کرو، تاکہ لعنت جو برسے تو سب پہ کٹھی برابر برسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا دوست ہے سعودی، ہماری کمپنی کا مدیر ہے، بیمار ہے، اللہ شفا دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ اگر میں طواف کر رہا ہوں
اور میرے طواف کے چکر پورے نہیں ہوئے، فرض نماز کھڑی ہو گئی، آپ طواف روک دیں، پہلے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ نماز ختم کر کے پہلے چکر پورے کریں، چکر پورے کر کے اس کی 2 رکعت پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں۔ اگر ہم نماز جنازہ میں پہنچے لیکن تکبیر پہلی جو تھی وہ گزر گئی تو اب کوئی بات نہیں، باقی 3 تکبیروں میں شامل ہو جائیں، اور جب امام سلام پھیر لیں تو جلدی جلدی تکبیر کہہ لیں، اللہ اکبر، اور سلام پھیر لیں، جتنا تکبیریں رہ جائیں وہ پوری کر لیں۔ ایک بندہ مر گیا ہے، بعد میں لوگ قرآن اٹھا کے گھومتا ہے، قرآن پھراتا ہے، یہ بنا ہے بدعت ہے۔ یہ جو رواج بن گئے ہیں کہ قرآن پھراتے ہیں اور ہیلا اسقاط کرتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں اور کفن پہ قرآن لکھتے ہیں، بدن پہ قرآن لکھتے ہیں، قرآن ساتھ دفن کر دیتے ہیں، یہ سارے بدعات و منکرات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر لڑکا لڑکی کو معلوم ہے تو شادی ٹیلی فون میں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ٹیلی فون میں شادی جائز نہیں ہے، وکیل بناؤ، دیکھ بھال کے شادی کرو، انشاءاللہ ٹیلی فون پہ کرو گے، جب جاؤ گے اور بیوی بیٹھی ہوگی۔ ہاں، مسلمان بڑے ہوشیار ہیں، کیا مرد بدل دیتے ہیں تو لڑکی بدلنے کی کیا تکلیف؟ ماں کو بیوی کو ماں بنا لیتے ہیں، ماں کو بیوی بنا کے ویزے لگوا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ اللہ رسول کا حکم آیا تھا کہ لے آؤ، اسی طرح جھوٹ بول کے 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 بول کے